فجر کی نماز میں کل کتنی رکھتے ہیں؟ 4. کتنی؟ 4. اب ان 4 رکعتوں کو 2 جگہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں. اس میں 2 رکعتیں ہو گئی آپ کی سنت اور 2 ہو گئے آپ کے فرض. ٹھیک ہے، 2 سنت اور 2 فرض. دھیان دینا. تو فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوئی؟ 4 ہوئی. ہم نے 4 کو 2 جگہ بانٹ دیا، ڈیوائڈ کر دیا. 2 سنتیں ہو گئیں، 2 اور 2 4 ہو گئی. اب ہم نے سمجھ تو سنتیں کیسے پڑھتے ہیں وہ سمجھ لو. تو یہ ہے سنتیں. سنتیں جو ہوتی ہیں وہ 2 رکعت ہوتی ہیں. نمبر 1، نمبر 2. پہلی رکعت ہم پڑھیں گے ثنا، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ. ٹھیک. اس کے بعد پڑھیں گے آپ الحمد. کیا پڑھیں گے؟ الحمد. پھر کوئی سورت. سمجھ آ گئی؟ سنتوں کی پہلی رکعت سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف، پھر کوئی سورت ملائیں گے. آپ کی 1 رکعت ہو گئی. پھر رکوع وغیرہ کریں گے، سجدہ کریں گے، وہ تو ہوتا ہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری رکعت. دوسری میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے الحمد. کیا؟ الحمد. اس کے بعد کوئی صورت. اس میں ثنا پڑھی پہلے والی میں، دوسری میں ثنا. یاد رکھو سبحانک اللہم جو ہے یہ کوئی سی بھی نماز ہو، کوئی سی بھی، 4 رکعت والی، 3 رکعت والی، 2 رکعت والی، سبحانہ صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں پڑھتے. فرض نماز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی 1 رکعت ہو گئی. دوسری رکعت میں کیا کرنا؟ الحمد شریف اور کوئی سورت. سورت سے پڑھو تو بسم اللہ پڑھ لو، اس سے پہلے الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور سورت سے پہلے پڑھ لو. یہ آپ کی ہو گئیں 2 رکعتیں ہو گئیں سنت کی. ٹھیک. اس کے بعد قاعدہ رکوع وغیرہ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ الحمد کوئی سورت ملائیں گے. 2 رکعتیں ہو گئی آپ کی. فرض، یہ آپ کے فرض ہیں. فرض میں کیا ہوگا؟ سیم پروسیس اس میں کیا جائے گا. فرق کیا ہے؟ یہاں پر نیت کریں گے سنتوں کی اور یہاں نیت کریں گے فرض کی. پڑھیں گے ویسے ہی، رکوع ویسے ہوگا، الحمد ویسے ہی پڑھی جائے گی، بسم اللہ ویسے ہی پڑھی جائے گی، الحمد شریف سورت کو ملائی جائے گی. فرق صرف کس کا ہوگا؟ نیت کا. اس میں ہوگی سنت کی نیت، اس میں ہوگی یہ پہلے پڑھیں گے، یہ بعد میں پڑھیں گے. بس میں آ گئی؟ یہ پہلے، یہ بعد میں. اگر کوئی مرد پڑھنے والے ہیں مسجد میں، عورتیں پڑھیں گی تو پہلے یہ پھر یہ. اگر کوئی جینس نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، 1 رکعت ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے سنتیں نہ پڑھے، جماعت سے نماز پڑھ لے. اور اگر اسے لگتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ لوں گا جماعت ختم ہونے سے پہلے تو پھر وہ اپنی سنتیں پڑھ لے. اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا جماعت نکل جائے گی، سلام امام صاحب پھیر دیں گے، تو پھر وہ سنتیں نہ پڑھے، 2 فرض پڑھ لے جماعت سے. اور یہ سنتیں کب پڑھے؟ اگر چھوٹ جائیں تو فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد بھی. اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لینا چاہیے، تو پڑھنا مکروہ ہے، اور 20 منٹ کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہوگی. تو مکروہ اور قضا دونوں میں اگر کمپیئر کرے ہوئے تو مکروہ ہونا چھوٹا گناہ ہے اور قضا ہونا بڑا گناہ ہے. پر نماز ہو جائے گی، مکروہ ہوگی، تو پڑھ لینے سے قضا کرنا بہتر ہے. فرض کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھیں. تو بس یہی اس میں دقت ہے کہ اختلاف یہ ہے اس کا کہ
کچھ کہتے ہیں بعد میں پڑھیں، کچھ کہتے ہیں پہلے پڑھیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اسے نماز اس کے بعد پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکروہ ہے، لیکن چھوڑنے سے مکروہ پڑھ لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہماری دونوں چیزیں چھوٹ جائیں، سنتیں بھی چھوٹ جائیں، فرض بھی چھوٹ جائیں، نماز ہم نہیں پڑھ پائیں، ہم لیٹ اٹھیں، سمجھ رہے ہو، ہم لیٹ اٹھے، سورج نکل آیا، نماز ہماری چھوٹ گئی، تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم اس نماز کو ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، تب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہم قضا کریں گے خالی فرض کی. اور اگر ہم 12 بجے سے پہلے پڑھتے ہیں اپنی فجر کی نماز تو قضا اس کی بھی پڑھیں گے اور قضا اس کی بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مطلب 12 سے پہلے پڑھ رہے ہو قضا تو دونوں پڑھو گے، سنتیں بھی پڑھو گے اور فرض بھی پڑھو گے. اور اگر نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا، دوپہر کا وقت کے بعد میں اگر آپ پڑھ رہے ہو تو پھر سنتیں آپ کی نہیں پڑھی جائیں گی قضا میں، پھر خالی فرض جو ہے قضا میں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے.